بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ویلکم ٹو آڈیو کالمز۔ کچھ دنوں کی تاخیر کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کے دن کا عنوان ہے، آج کے ہمارے کالمز ہیں۔ آج کے ویڈیو لاگ میں ہم دو کالمز پیش کر رہے ہیں سلیم صافی صاحب کے۔ ایک کالم 12 دسمبر 2020 کو شائع ہوا، اور ایک کالم آج کے دن۔ دونوں کو اکٹھا پیش خدمت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کالمز ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جس میں سلیم صافی صاحب نے عمران خان صاحب کے خلاف ایک ٹرینڈ چلا تھا، بندہ تابع دار ہے۔ ٹویٹر اور فیس بک پہ یہ ٹرینڈ بہت چلایا گیا تھا، بندہ بہت تابع دار ہے۔ تو اس کی نفی کرنے کے لیے سلیم صافی صاحب نے یہ ثابت کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو کہ بندہ تابع دار نہیں بلکہ بہت ہوشیار ہے، ایک کالم یہ ہے بندہ تابع دار نہیں ہوشیار ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرے کا عنوان ہے بندہ تابع دار نہیں کھلاڑی ہے۔ تو ہم سب سے پہلا کالم ان کا جو 12 دسمبر کو شائع ہوا وہ پیش کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ 2011 میں جب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں یعنی عمران خان صاحب کو میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کا متبادل بنانے کا فیصلہ کیا، تو آغاز لاہور کے مینار پاکستان اور پنڈی کے مشہور زمانہ جلسوں سے کیا گیا۔ ملک کے بڑے بڑے اہل سرمایہ داروں کو کہا گیا کہ وہ نوٹ نشاور کریں۔ میڈیا کو بھی ہدایات جاری ہوئیں کہ انہیں مسیحا ثابت کریں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ آصف علی زرداری بھی اپنی مرضی سے پیسے اور دیگر حوالوں سے پنجاب میں ان کے یعنی عمران خان کے جلسوں کو سپورٹ کر رہے تھے۔ سلیم صافی صاحب اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ انہوں نے یعنی آصف علی زرداری نے اپنے دوستوں سے ان جلسوں کے لیے پیسے دلوائے اور سرکاری سپورٹ بھی فراہم کی۔ زرداری صاحب کا تجزیہ یہ تھا کہ وہ چونکہ دائیں بازو کے لیڈر ہیں اور مسلم لیگ نون بھی دائیں بازو کی جماعت ہے، اس لیے وہ یہاں مسلم لیگ نون کے ووٹ کاٹیں گے یعنی عمران خان کے ذریعے۔ لیکن وقت آنے پر انہوں نے یعنی عمران خان نے یعنی تحریک انصاف نے پنجاب سے مسلم لیگ نون کا نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کا جنازہ ہی نکال دیا۔ یہ ہے زرداری صاحب کی ہوشیاری اور سیاسی بصیرت۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اصل ہوشیار زرداری نہیں بلکہ بندہ یعنی عمران خان زرداری سے کئی گنا زیادہ چالاک اور ہوشیار ہے۔ اسی طرح انہوں نے میاں نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کو لڑانے کی مہم شروع کر رکھی تھی۔ عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ میاں نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 10 سال کی بد اعتمادی کو ختم کرتے، لیکن وہ ان کی یعنی عمران خان کی سازش کا شکار ہوئے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تناؤ بڑھاتے رہے، جس کی وجہ سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پہلے جاں، پھر جانے جاں اور پھر جانے جانا ہو گئے۔ یوں نواز شریف نہیں بلکہ بندہ بہت چالاک اور ہوشیار ہے۔ ورلڈ کپ پوری ٹیم نے جیتا، لیکن انہوں نے یعنی عمران خان نے جیت صرف اپنے نام کر دی، پھر ورلڈ کپ کو بہت ہوشیاری کے ساتھ ہسپتال کے لیے اور پھر ہسپتال کو سیاست کے لیے استعمال کیا۔ نواز شریف اور زرداری کے برعکس انہوں نے اپنا پرس رکھا اور نہ ہی اپنا بینک بیلنس۔ دور جوانی سے اپنے ارد گرد دولت مند رکھے جو ان کی ہر خواہش پوری کرتے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بندہ بڑا چالاک اور ہوشیار ہے۔ انہیں یعنی عمران خان کو اندازہ تھا کہ پاکستان میں اصل طاقت اسٹیبلشمنٹ ہے، چنانچہ پہلے دن سے ان حلقوں سے بنا کے رکھی، اور جب پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا تو انہوں نے نہ صرف حمایت کی بلکہ ان کی کابینہ میں اپنے بندے بھی شامل کروائے۔ تب ہر دوسرے روز ان کے گھر ملاقات کے لیے حاضر ہوتے، ان سے ملاقاتیں کرتے، الیکٹیبلز کی ڈیمانڈ کرتے رہے، ریفرنڈم میں ان کے لیے ووٹ بھی مانگے، لیکن جب اقتدار کا ہمہ ان کی بجائے چودھریوں کے سر بٹھانے کا فیصلہ ہوا تو وہ ناراض ہوئے، تاہم مشتعل پھر بھی نہیں ہوئے، کیونکہ بندہ بہت چالاک اور ہوشیار ہے۔ وہ مشرف کے مخالف نظر آ رہے تھے، وہ یعنی عمران خان، لیکن ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ معاملہ درست رکھا۔
مشرف کے خلاف بیانات پر لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، لیکن درون خانہ وہ ڈیپ اسٹیٹ کے ہی کارندے تھے۔ تب جب میں کسی کے سامنے اس رائے کا اظہار کرتا، سلیم صافی صاحب اپنا ذکر کر رہے ہیں کہ جب میں کسی کے سامنے اس رائے کا اظہار کرتا کہ وہ یعنی عمران خان ڈیپ اسٹیٹ کے بندے ہیں، تو لوگ مجھے احمق اور بیوقوف سمجھتے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بندہ سادہ نہیں بلکہ بہت چالاک اور ہوشیار ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت میں وہ عوام کے سامنے اسٹیٹس کو ختم کرنے کا نعرہ لگا رہے تھے، لیکن اس وقت کے اپنے سرپرستوں کے حکم پر انہوں نے جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کو اپنا نمبر 2 بنایا، اور یہ سوال نہیں اٹھایا کہ یہ تو روایتی سیاستدان ہیں، ان کے ایک طرف تو علیم خان، دوسری طرف جہانگیر ترین، تیسری طرف اعظم سواتی اور چوتھی طرف شاہ محمود قریشی بیٹھے رہے، لیکن پھر بھی نوجوانوں کو اپنا گرویدہ بنائے رکھا اور ان کو اس غلط فہمی کا شکار رکھا کہ اقتدار میں آ کر وہ اسٹیٹس کو توڑیں گے اور کرپشن ختم کریں گے۔ نوجوان ان کو انقلاب کا نقیب سمجھتے رہے، کیونکہ بندہ سادہ نہیں بلکہ کمال کی حد تک چالاک اور ہوشیار ہے۔ مولانا طارق جمیل اور پروفیسر رفیق اختر وغیرہ کے سامنے وہ ایک قسم کے انسان ہیں۔ اسد عمر، شاہ محمود اور دیگر وزراء کے سامنے ایک اور طرح کے انسان ہیں، جبکہ پبلک کے سامنے ایک اور طرح کے۔ جاوید ہاشمی جیسا انقلابی ہو یا جہانگیر ترین جیسا رائٹ ہینڈ، وہ معمولی گستاخی کریں تو ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور ان کو یعنی شاہ محمود قریشی کو یا جاوید ہاشمی جیسے جہانگیر ترین جیسے بندے کو پرے پھینکتے ہیں۔ پرے پھینکنے میں دیر نہیں لگاتے۔ اس کے برعکس جنرل راحیل شریف نے انہیں استعمال کیا۔ یہاں پر سلیم صافی صاحب 2014 کے دھرنوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ جنرل راحیل شریف صاحب نے انہیں استعمال کیا، پھر انہیں آرام سے گھر جانے کا کہا، لیکن ان کا یعنی عمران خان صاحب کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوا۔ اپنی ایکسٹینشن کے لیے عمران خان صاحب سے لاک ڈاؤن کروایا اور پھر آرام سے الیکشن کا انتظار کرنے کا کہا، تو بھی وہ یعنی عمران خان برہم نہیں ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کس کے سامنے اپنا بلڈ پریشر ہائی رکھنا ہے اور کس کے سامنے لو رکھنا ہے۔ انہیں نواز شریف اور زرداری کی شکل پسند ہے اور نہ ان کا کوئی کام۔ عمران خان کی بات کر رہے ہیں۔ انہیں نواز شریف اور زرداری کی شکل پسند ہے اور نہ ان کا کوئی کام، لیکن ان دونوں کی ایک پسند یعنی جسٹس جاوید اقبال کو وہ پیار کرنے لگے ہیں۔ اس پسند کا کچھ مواد قبضے میں لے کر جتنا انہوں نے جاوید اقبال کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اتنا ان کے اصل مالک بھی انہیں استعمال نہیں کر سکے، کیونکہ بندہ بڑا چالاک اور ہوشیار ہے۔ یہاں پر جاوید اقبال، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب جو نیب کے چیئرمین ہیں، ان کے متعلق جو ایک ویڈیو آئی تھی ایک خاتون کی، اس جیسے مواد کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کے قبضے میں ہے۔ اسی کا ذکر اگلے کالم میں بھی انہوں نے کیا ہے، وہ اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ عمران خان نہیں بلکہ میاں نواز شریف کی چوائس تھے۔ وہ میاں نواز شریف کے ہر نقش کہن کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن میاں صاحب کی اس ایک چوائس کو ملازمت میں توسیع دے ڈالی۔ توسیع دیتے وقت نوٹیفیکیشن پر نوٹیفیکیشن نکال کر اس معاملے پر انہیں بھی اور عدلیہ کو بھی آزمائش میں ڈالا، کیونکہ بندہ حد سے زیادہ چالاک اور ہوشیار ہے۔ یہ بندہ اتنا سمجھدار اور اتنا ہوشیار ہے کہ باری باری سب کو بے وقوف بنایا، لیکن وہ بے وقوف خود کو بے وقوف سمجھنے کی بجائے ان کو یعنی عمران خان کو سادہ سمجھ رہے تھے، اور بعض بے وقوف تو آج بھی ان کو سیدھا سادہ سمجھ رہے ہیں۔ ہے نا کمال، چالاک اور سمجھدار بندہ۔